اپنی عطا سے بلوائیے نا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، اور نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جب تھی تب تھی، ملک کی آزادی سے پہلے، لیکن ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہم اللہ نے، حضرت مدنی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے یہ طے کر لیا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے، کہ اب جمعیت علماء خالص ایک غیر سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ آج سے ہمارا ملک کی پارلیمنٹری اور اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بڑے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت کرتی چلی آتی ہیں اور ملک پر ان کی گرفت ہوتی ہے، حالات کروٹ لیتے ہیں۔ جو کل اقتدار میں تھیں آج اقتدار کی کرسی سے محروم ہو جاتی ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے دائرے سے باہر تھیں، حالات نے کروٹ لی اور وہ اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ نشیب و فراز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد جو فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ و جاوید ہے، اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں، کیسے بھی نشیب و فراز آئیں، لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے اور اکابر کے طریقے کو اپنائے ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا۔ کسی کی بھی حکومت ہو، اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے ہیں، ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے، اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں، امن و امان کو قائم کرنے میں، ملک کی ترقی میں کیا ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قربانیوں سے ناآشنا ہوتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر پاتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ آزادی جیسے جیسے
جمعیت علماء ہند کے اکابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی برابر مہاتما گاندھی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ملک ہندو راشٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا؟ اور تجاویز موجود ہیں. سن 46 کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے. ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن میں کانگریس کمیٹی، اس کی ورکنگ کمیٹیاں، اس کے عام اجلاس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اب ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا. ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی. ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا، ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت کیا، مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنبش نہیں آئی.